وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے تم رسول نہیں ہو. وہی بات کہ تم رسول نہیں ہو. کیوں کہتے تھے تم رسول نہیں ہو؟ اس لیے نہیں کہ ان کو عیسائیوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو یہودیت سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو ہندو مت سے بہت زیادہ محبت ہے، نہیں، اس لیے کہ ان کی حکومتیں نہ چلی جائیں، لوگوں کے اوپر یہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے، یہ بادشاہی نہ چلی جائے، ان کی سرداری نہ چلی جائے، ان کے اختیار نہ چلے جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ان کی غلامی کرنی پڑے گی، اب قرآن کی غلامی کرنی پڑے گی، اللہ کا بندہ بننا پڑے گا. تو اس لیے انکار کرتے ہیں، اور آج بھی اس لیے انکار کرتے ہیں. آج بھی قرآن سنت کے قانون کو اس لیے نہیں لے کے آتے ہیں کہ ہمیں پھر ہماری بادشاہت نکل جائے گی، ہماری سرداری نکل جائے گی، ہمارا اختیار نکل جائے گا ہاتھ سے. اس لیے نہیں آنے دیتے تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو. قل کفی باللہ شہیدا، تو تم فرماؤ اللہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں. اللہ نے اپنے حبیب سے فرما دیا کہ ان سے فرما دو کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ بھی میرا گواہ ہے اور جو اہل علم ہے وہ بھی میرے گواہ ہیں. جن کو کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، یوں سمجھ لیجئے، ایک تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو قرآن کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیچ میں گواہ کافی ہے. جو نہیں مانے نہیں مانے. اب پھر دوسری تفسیر اس کی وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، اور خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، لیکن جب اسلام کی دعوت پہنچی تو وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ بھی پھر گواہ ہو گئے کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ نے تو گواہی دی ہے، تو اہل کتاب میں سے جو علم والے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہے. اور اس کی ایک تفسیر یہ جو میں نے آپ کو بیان کی ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلوائیوں نے گھیرا ڈالا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے پاس بیٹھنے کے بجائے باہر جاؤ اور جا کے ان بلائے ہوئے کو بھگاؤ یہاں سے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں اہل کتاب کے علماء میں سے تھا اور میں نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ لوگوں جانو میرا مرتبہ میں کون ہوں، میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا تم عثمان غنی کو چھوڑ دو، تم چلے جاؤ. تو اس پہ وہ بلوائی تھے، گمراہ تھے، بددین تھے، چلیں گے یہودی کا بچہ اس کو بھگاؤ یہاں سے، یہ کون آ گیا یہاں پر. تو یہ آیت کی تفسیر میں نے آپ کو عرض کی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین گواہ ہے. ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، باقی جن کے نصیب میں ہدایت وہ مان جائیں گے اور اپنی خر مستیوں سے بعد آ جائیں گے اور قرآن کی حمایت میں لگ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور جن لوگوں کے نصیب میں جہنم ہے اور جن لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننا ہے تو وہ اس سے کترائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.